إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بزرگوں اور دینی و ملی بھائیوں، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت ہے جو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کہی جاتی ہے. لمبائی کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ لمبائی کے اعتبار سے آیت الدین قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت یہ آیت کہلاتی ہے. اس آیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن اور رات میں 8 مرتبہ پڑھنے کی تاکید کی. اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم شیاطین اور ہر طرح کی برائی سے محفوظ رہتے ہیں. یہ کون سی آیت ہے؟ یہ وہ آیت ہے جو ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، یعنی آیت الکرسی. سب سے پہلے آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس آیت میں 10 پیغامات کیا ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتدری یا ابا المنذر ای آیت فی کتاب اللہ معک اعظم؟ ابو المنذر، کیا آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول یہ بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی سوال دہرایا کہ ابو المنذر، کیا آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا: آیت الکرسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے کو تھپ تھپایا اور اس کے بعد کہا: واللہ لیہنک العلم یا ابا المنذر، اللہ کی قسم ابو المنذر، آپ کو علم مبارک ہو. اس حدیث سے، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے آیت الکرسی ہے. اس آیت کی کیا اور زیادہ اہمیت ہے؟ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قرأ آیت الکرسی دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی، اس کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی پابندی کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو موت اور اس کے جنت میں داخل ہونے کے بیچ رکاوٹ صرف اور صرف موت ہے. اور سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جس کسی نے صبح میں 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی، شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا، اور جو شام میں 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی وہ صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. اور صحیح بخاری کی روایت ہے، لمبی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ الفطر کی نگرانی پر مامور فرماتے ہیں. اس وقت جبکہ زکوٰۃ الفطر کی نگرانی کر رہے تھے، ایک انسان آتا ہے اور زکوٰۃ الفطر میں سے لینے لگتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چور سمجھ کر کے اسے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تجھے پیش کروں گا. 3 دن تک ایسا ہی ہوتا ہے. اخیر میں وہ تیسرے دن کہتا ہے کہ جب تم بستر پر سونے جاؤ تو
ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، تیرے پاس شیطان حاضر نہیں ہوگا اور اللہ کی طرف سے تیری نگرانی ہوتی رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقک وہو کذوب، شیطان نے سچ فرمایا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شیطان نے اپنا راز اگل دیا۔ اگر ہم شیاطین سے حفاظت چاہتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئیں۔ گویا کہ 5 نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے، صبح میں آیت الکرسی پڑھنی ہے، شام میں آیت الکرسی پڑھنی ہے اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ 8 جگہ پر آیت الکرسی پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ کیا بات بتائی گئی ہے اس آیت الکرسی میں کہ اتنا اہتمام ہے کہ دن اور رات میں 24 گھنٹے میں 8 مرتبہ ایک مسلمان کو تاکید کی گئی ہے کہ اس آیت الکرسی کو دہراتا رہے۔ ضرور اس کے اندر پیغام ہوگا، اہم پیغام۔ جی ہاں، آج ہم اسی پیغام کو جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 10 پیغامات اس میں رکھے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایک مسلمان صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر ٹیکتا کیوں نہیں ہے؟ اسی کے 10 دلائل اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آیت کے اندر دی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف عبادت ہو سکتی ہے، سر ٹیکا جا سکتا ہے، نفع و نقصان کا مالک سمجھا جا سکتا ہے، رکوع کیا جا سکتا ہے، سجدہ کیا جا سکتا ہے تو صرف ایک اللہ کو۔ کیوں؟ سوال ہے کیوں ایک اللہ کی عبادت کی جائے؟ کیوں ایک اللہ کے لیے ہی رکوع کیا جائے؟ کیوں ایک اللہ کے لیے ہی سجدہ کیا جائے؟ کیوں ایک اللہ کو ہی نفع و نقصان کا مالک سمجھا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر 10 دلائل دیا ہے۔ آپ سے گزارش ہوگی، ریکویسٹ کریں گے کہ ذرا تنہائی میں بیٹھ کر 1 گھنٹہ تک اس آیت پہ غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آیت الکرسی میں یہ کتنے اہم دلائل دیے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل دی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت اس لیے ہوگی کہ وہ الحی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ ہی عبادت کا حق رکھتا ہے اس لیے کہ وہی ایک ہستی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ لہذا تمہیں یہ ماتھا اس رب کے سامنے جھکانا چاہیے جس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کرو اس ہمیشہ رہنے والی ذات پہ جس کو موت نہیں آتی۔ انسان بھروسہ کرتا ہے کسی انسان پر، اچانک ایسا ہوتا ہے کہ اعتماد کیا تھا، موت ہو گئی تو سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ پر جب ہم بھروسہ کرتے ہیں تو ایسی ذات ہے جس کو موت نہیں آتی ہے۔ تو پہلی دلیل یہ ہوئی کہ اللہ کی ہی عبادت اس لیے ہم کریں گے کہ وہی وہ ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے، کبھی اسے موت نہیں آنے والی ہے۔ دوسری دلیل کہ اللہ کی ہی عبادت کیوں ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ القیوم، اس لیے کہ اللہ تعالی سب سے بے نیاز ہے اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ سب سے بے نیاز ذات اللہ تعالی اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے کیونکہ وہ القیوم ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریف والا ہے۔ تو صرف ایک اللہ کی عبادت اس لیے ہوگی کہ وہی سب کا ملجا اور مأوی ہے، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا؟ تیسری دلیل لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں اس
اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اس لیے کہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ 3 بجے رات میں ہمیں ضرورت پڑی، 2 بجے رات میں ہمارے مسائل پیدا ہوئے، تو ایسے وقت میں اگر سونے والا بھگوان ہوگا، سو رہا ہوگا، تو ہماری ضرورت کیسے پوری کرے گا؟ اس لیے عبادت ہوگی تو صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اس لیے کہ اسے اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، ہر اونگ ہر نیند سے پاک۔ تیسری دلیل۔ چوتھی دلیل، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان میں جو کچھ بھی ہے، زمین میں جو کچھ بھی ہے، سب کچھ اسی کا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں۔ انسان کو اختیار ملتا ہے کچھ دنوں کے لیے، اور اختیار بھی ملتا ہے تو محدود مقدار میں اختیار ملتا ہے، یہاں تک کہ بادشاہ کو بھی اختیار ملتا ہے تو محدود وقتوں کے لیے۔ اسی لیے کویت کے پارلیمنٹ پہ لکھا ہوا ہے، لو دامت لغیرک ما اتصلت الیک، اگر یہ کسی دوسرے کے لیے ہمیشہ ہمیش ہوتی تو تیرے پاس نہ آتی۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کو حکومت ملتی ہے تو محدود حکومت ہوتی ہے، لیکن رب زمین میں جو کچھ بھی ہے، آسمان میں جو کچھ بھی ہے، سب کا وہی اختیار رکھتا ہے۔ جب سب کا وہی اختیار رکھتا ہے تو دوسروں کی پوجا کیوں؟ اور ایسے انسان کی پوجا، ایسی ہستی کی پوجا کہ وہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتی۔ سورہ فاطر آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ، تم جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی پر لگے ہوئے چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ جن سے تم مانگتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی نکالو اور اس گٹھلی سے چھلکا دیکھو، معمولی چھلکا ہوتا ہے کھجور کی گٹھلی میں، اس چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، تو تمہارے نفع اور نقصان کا کیا اختیار رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام پہ غور کیجیے، کیسے انسان کی عقل کو اللہ تعالیٰ توڑتا ہے۔ تو صرف ایک اللہ کی عبادت اس لیے ہوگی کہ آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ 5ویں نمبر پر صرف اللہ کی عبادت اسی لیے ہوگی کہ اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، کوئی دادا گیری جمع کر کے اس کے سامنے اپنا حق نہیں لے سکتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کے پاس کون ہے جو سفارش کرنے کا حق رکھے سوائے اس کی اجازت کے؟ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اللہ کے پاس سفارش چلے گی لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ سفارش کرنے والے کو سفارش کرنے کا اختیار دیا جائے، اور جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے اس کے عمل سے اللہ راضی، تبھی سفارش ہو سکتی ہے، ورنہ کسی کو حق نہیں ہے کہ اللہ کے پاس سفارش کرے۔ تو جو ذات ایسی ہے کہ کسی کو اختیار نہیں اس کے پاس سفارش کرنے کی، اسی ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا۔ 6 نمبر پر اللہ ہی کی عبادت کیوں ہوگی؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو کچھ ہوا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، سب کا علم وہ رکھتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، انسان ہے تو انسان کا علم محدود ہے، جو کچھ ہوا، جو ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کو جانتا ہے، یہاں تک کہ جنگل میں یا سمندر میں ایک پتا بھی گرتا ہے اس پتے کو بھی جانتا ہے۔ وہ رب ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور مربی ہے، اس لیے اسی ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں ہے، عبادت کا حق نہیں رکھتا ہے۔ 7ویں نمبر پر صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اور مخلوق کو
جس علم کی بنیاد پر مخلوق اتنی ترقی کر رہی ہے، اللہ رب العالمین نے ہی اپنے علم سے نوازا ہے، تب یہ اتنی ترقی کر رہی ہے، لیکن اس کے علم کا احاطہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ یہ ہلکا سا علم ہے جس کی بنیاد پر ٹیکنالوجی کی یہ ترقی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں جب نکلے ایک ساتھ تو سمندر میں سوار ہوئے ایک کشتی پر سوار ہو کر سمندر میں جا رہے تھے تو ایک پرندہ آیا، اس پرندے نے سمندر سے ایک چونچ مارا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارا علم اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے یہ پرندہ ہے جس نے سمندر سے ایک چونچ مار کر پانی پیا ہے، بس یہی علم ہے انسان کا۔ تو جس ذات کا علم اتنا گہرا ہے اس ذات کی عظمت کیا ہوگی، لہذا عبادت صرف اسی ایک اللہ کی ہوگی۔ اللہ کی عبادت کیوں ہوگی؟ 8ویں دلیل، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو سموئے ہوئی ہے، آسمان اور زمین کا احاطہ کیے ہوئی ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی کرسی کے بارے میں پوچھا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آسمان اور ساتوں آسمان، آپ کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ کی دوری 500 سال کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساتوں آسمان کے مقابلہ میں کرسی ایسے ہی ہے جیسے ایک چٹیل میدان میں چھوٹا سا چھلا۔ اس سے کرسی کی عظمت کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور کرسی کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ۔ تو اللہ کی عظمت کتنی ہوگی، لہذا اسی ایک اللہ کی عبادت ہوگی۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ کی ہی عبادت کیوں ہوگی؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں نہیں ہو سکتی؟ 9ویں وجہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی حفاظت کر رہا ہے لیکن اس کی حفاظت میں وہ تھکتا نہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ گرنے سے وہ بچتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کی عظمت ہے ایسی کہ آسمان اور زمین کو سنبھالے ہوئے ہے، گرنے سے روک رہا ہے، لہذا اسی ایک اللہ کی عبادت ہوگی۔ اور 10ویں وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کیوں ہوگی؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ سب سے زیادہ بلند ہے اور سب سے زیادہ عظیم ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بلند ہے، اپنے صفات کے اعتبار سے بلند ہے، اپنے کاموں میں بلند ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے عظیم ہے، اپنے صفات کے اعتبار سے عظیم ہے، اپنے کاموں کے اعتبار سے عظیم ہے، لہذا اسی کی عبادت ہوگی۔ یہ 10 دلائل ہیں، یہ 10 وجوہات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ آخر ہم صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کیوں کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں نہیں کرتے۔ یہ 10 وجوہات اللہ تعالیٰ نے، یہ 10 دلائل اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں بتائے ہیں۔ ان دلائل کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم دوسروں کو بھی بتا سکیں کہ ہم صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ اور آیت الکرسی کا ہمیں 8 جگہوں پر دن اور رات میں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم أمطر شعبيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون